اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو۔ نا امیدی حرام ہے اسلام کے اندر، اور میں نے اور آپ نے آج نا امیدی لگائی ہوئی ہے اللہ سے، نا امید ہو گئے ہیں کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے مسلمانوں، علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے معارف مثنوی کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، نماز پڑھتے تھے روزانہ اٹھ کر اور عبادت کرتے تھے اور اللہ سے مانگتے تھے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے تھے کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور تو قبول کر لے میری نماز کو، لیکن غیب سے آواز آتی تھی قبول نیست، قبول نیست، قبول نیست۔ یہ معارف مثنوی کے اندر لکھا ہوا واقعہ ہے، رومی نے اس کو نقل کیا ہے کہ قبول نیست، قبول نہیں ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ میں نمازیں پڑھتا ہوں اور اس سے معافی مانگتا ہوں، اس کے بعد بھی آواز آتی ہے قبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ ان کے خادموں نے کہا، وہ بھی اٹھتے تھے، ان کے خادموں نے کہا کہ اے بزرگ، اے اللہ کے بندے، اے اللہ والے، جبکہ اللہ کی طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ آپ کی عبادت قبول نہیں ہے، تو اپنے آپ کو اپنی نیند بگاڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو وہ بزرگ نے کہا کہ بیٹا وہ آواز آپ نے بھی سنی جو میں نے سنی تھی؟ تو بولے حضرت جی میں نے بھی سنی جو آواز آپ نے سنی تھی کہ قبول نہیں ہے۔ تو اس اللہ والے نے اللہ سے لو لگایا کہ اللہ میرا دوسرا کون سا رب ہے جس کے سامنے میں اپنا سر جھکاؤں؟ میرا کون سا دوسرا اللہ ہے جس کے سامنے میں اپنا سر جھکا کر اس کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں؟ میں کس کے لیے نمازیں پڑھوں؟ کیا میرا کوئی دوسرا رب ہے اس دنیا کے اندر جس کے سامنے میں اپنا سجدہ اور ماتھا ٹیکوں اور سجدہ کروں؟ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، وہ اللہ والے کہتے رہے کہ چاہے تو مجھے دھتکار دے، چاہے تو مجھے اپنے در سے نکال بھی دے، چاہے تو مجھے قبول کر لے یا مجھے دھتکار دے، میں تیرے در کے علاوہ کسی کے در کو نہیں پکڑوں گا اور تیری ہی عبادت کرتا رہوں گا اور تیرے ہی سامنے میرا سر جھکاتا رہوں گا۔ غیب سے آواز آئی، جا میرے بندے، میں نے تیری تواضع کی وجہ سے میں نے ساری نمازیں تیری قبول کر لیا، تجھے معاف کر دیا۔ یہ ہے میں اور آپ ہوتے ہیں، اگر ہمارے زمانے میں بھی اگر وحی آئے ہمارے اوپر، میں اور آپ اللہ سے مانگ رہے ہوں، اللہ اگر کہہ دے کہ یا تیری عبادت ہے مجھے قبول نہیں ہے تو میرے دربار سے نکل جا، تو میں اور آپ نا امید ہو جائیں گے کہ یہ تو آواز آ گئی وہاں سے، مجھے نکالنے کو کہہ رہا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ، آپ کی عبادتیں بھی قبول نہیں، آپ کی نمازیں بھی قبول نہیں، تو بندہ تو چھوڑ دے گا نماز پڑھنا، وہ بندہ تو عبادت کرنا اور مسجد میں آنا بھی چھوڑ دے گا۔ وہ تو اللہ کے ولی تھے، وہ تو اللہ والے تھے، اس کے باوجود یہ آواز آئی کہ قبول نہیں ہے۔ وہ اللہ آزمانا چاہتا تھا اپنے بندے کو کہ میرا بندہ مجھ ہی کی طرف لوٹتا ہے یا اپنی عبادتیں چھوڑ دیتا ہے، لیکن اللہ نے اس بندے کو آزما لیا اور وہ اللہ کے بزرگ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ مسلمانوں، اللہ کے در کو نہیں چھوڑا اور کہتے رہے کہ تو مجھے نکال بھی دے، اگر تو مجھے دھتکار بھی دے تو میں تیری ہی عبادت کرتا رہوں گا اور تجھ ہی کے سامنے اپنا سر جھکاتا رہوں گا۔ اللہ کو یہ تواضع پسند آ گئی اس بندے کی اور صلی اللہ علیہ کی، اللہ نے واپس غیب سے آواز بھیجی، میں نے تیرے اس تواضع کی وجہ سے میں نے ساری عبادتیں تیری قبول کر